تم نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا حیا کہ میں اسکارف کیوں پہنتی ہوں۔ میں تمہیں بتاؤں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں وہ خوبصورت ملبوسات پہنوں جو بے وقتہ میں استنبول یا اٹلی اور اسپین کی لڑکیاں پہن کر آتی ہیں، بالکل جسے ماڈلز پہنتی ہیں، اور جب وہ اونچی ہیل کے ساتھ ریمپ پر چلی آ رہی ہوتی ہے تو دنیا ان کو محصور ہو کر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ایسے اسمارٹ اور ٹرینڈی ڈیزائنز لباس پہن کر جب سڑک پر چلوں تو لوگ محصور اور متاثر ہو کر مجھے دیکھیں۔ لیکن پھر مجھے خیال آتا ہے، یہ ایک خیال کہ میں مر جاؤں گی جسے تمہاری دوست مر گئی تھی، اور میں اس مٹی میں چلی جاؤں گی جس کے اوپر میں چلتی ہوں۔ پھر ایک دن سورج مغرب سے نکلے گا اور زمین کا جانور زمین سے نکل کر لوگوں سے باتیں کرے گا، اور لال آندھی ہر سو چلے گی۔ اس دن مجھے سب کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تم نے کبھی اولمپکس کے وہ اسٹیڈیمز دیکھے ہیں جن میں بڑی بڑی اسکرینز نصب ہوتی ہیں؟ میں خود کو ایک ایسے ہی اسٹیڈیم میں دیکھتی ہوں، میدان کے عین و وسط کھڑے۔ اسکرین پر میرا چہرہ ہوتا ہے اور پورا میدان لوگوں سے بھرا ہوتا ہے، سب مجھے ہی دیکھ رہے ہوتے اور میں اکیلی وہاں کھڑی ہوتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں، حیا، اگر اس وقت میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اناتولیہ کی عائشہ گل، اب بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یہ بال، یہ چہرہ، یہ جسم، یہ سب تو میں نے تمہیں دیا تھا نا، یہ نہ تم نے مجھ سے مانگ کر حاصل کیا تھا اور نہ ہی اس کی قیمت ادا کی تھی، یہ تو میری امانت تھی۔ پھر تم نے اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کیوں نہیں کیا؟ تم نے اس سے وہ کام کیوں کیے جن کو میں ناپسند کرتا ہوں؟ تم نے ان عورتوں کا راستہ کیوں چن لیا جن سے میں ناراض تھا؟ میں نے ان سوالوں کے بہت جواب سوچے، مگر مجھے کوئی جواب مطمئن نہیں کرتا۔ روز صبح اسکارف لینے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے ان تمام حسین عورتوں کے دلکش سراپے گردش کرتے ہیں جو ٹی وی میں نے دیکھے ہوتے ہیں، اور میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں ان کا راستہ چن لوں، مگر پھر مجھے وہ آخری عدالت یاد آ جاتی ہے۔ تب میں سوچتی ہوں کہ اس دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ میں ترازو کے ایک پلڑے میں وہ سراپا ڈالتی ہوں جس میں خود کو اچھی لگتی ہوں، اور دوسرے میں وہ جس میں اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہوں۔ میری پسند کا پلڑا کبھی نہیں جھکتا، اللہ تعالیٰ کی پسند کا پلڑا کبھی نہیں اٹھتا۔